اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسأل احدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل الشسع عن نعله اذا انقطع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان محترم میں عزیز سامعین و مکرمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم حدیث پیش کی ہے اور کچھ حدیثیں بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ بھی ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ آپ اپنے ہر حاجت میں، اپنے حاجتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کرو۔ حتیٰ فرمایا کلہا، ہر کام میں، حتیٰ یسأل وشسع عن نعلہ، فرمایا کہ آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، اذن قطع، اس کے بنانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرو۔ وفی روایت مرسل رسائی، یعنی کہ اس کو جو ہے نا بنائی نے جو ہے نا روایت کی ہے، ثابت بن بنائی نے فرمایا کہ حتی یسألہ الملح حتی یسألہ، فرمایا کہ آپ کے گھر میں اگر نمک کم ہو جائے تو نمک کے حوالے سے بھی اللہ سے سوال کرو، اوروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اپنی حاجت کا تو رب العالمین اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں، اس بندے کے مقابلے میں جو بندہ سوال اوروں سے کرتا ہے خدا سے نہیں کرتا۔ یاد رکھو کہ آپ اوروں سے سوال کرو گے، ایک آدمی ہے جو آپ کو بہت چاہتا ہے، جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، حتی الانقطاع آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اس سے ایک دفعہ سوال کرو گے وہ آپ کے سوال کو پورا کرے گا، دوسری مرتبہ سوال کرو گے آپ کے سوال کو پورا کرے گا، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، آخر کار وہ بھی تنگ ہو کر کہے گا یار میں آپ کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ میں آپ کا بار بار آپ کے سوال کو میں پورا کروں، آپ کے حاجت کو پورا کروں، وہ آپ سے جو ہے گلہ کرنے لگے گا۔ لیکن رب العالمین جب سے آپ پیدا ہوئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے رہے ہو اور آپ کی سوال پوری ہوتی جا رہی ہے، آپ کے سوال کرنے سے پہلے آپ کا سوال پورا ہو رہا ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آنکھوں کی سوال نہیں کی تھی، اللہ نے آنکھ کی روشنی میں دے دی۔ ہم نے کان کی سنائی اللہ تعالیٰ سے شرنائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے ہم نے سوال نہیں کی تھی، اللہ نے ہمیں کان دیے۔ زبان کی سوال ہم نے نہیں کی تھی، زبان ہمیں دے دیا۔ دماغ کی سوال ہم نے نہیں کی تھی، دماغ ہمیں دے دیا۔ ہاتھ کی سوال نہیں کی تھی، ہاتھ ہمیں دے دیے۔ تو رب العالمین کہتا ہے کہ تو ہر معاملے میں مجھ سے مانگ، ہر معاملے میں تیرا ہاتھ میرے سامنے ہو، مدد مجھ سے مانگ اوروں سے نہیں، حاجت مجھ سے مانگ اوروں سے نہیں۔ اگر تم حاجت میں، ہر معاملات میں، ہر ادا میں، ہر کام میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں، ہر بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگو گے، یاد رکھو کہ رب العالمین آپ کے سوال کو ضرور پورا کرے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، جو کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یاد روایت میں ہے فرمایا کہ عن ابی ذر قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يشترط الى آخر كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا ابو ذر ایک شرط، ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، کیا اس پہ عمل کر کے دکھاؤ گے؟ ہاں جی، فرمایا قلت نعم، کہا میں نے یا رسول اللہ جی ہاں میں کر دوں گا۔ فرمایا قال ولا صوتک ان سقط منک حتى تنزل الیہ فخذہ، فرمایا کہ اے ابو ذر میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں،
آپ اس پہ پورا کر کے دکھاؤ گے اس کو؟ فرمایا قلتو نعم یا رسول اللہ، اس پہ پورا آ جاؤں گا۔ فرمایا ابو ذر تم اگر اپنے اونٹ پہ سوار ہو یا کسی جانور پہ سوار ہو اور آپ کے ہاتھ میں کوڑا ہو، وہ کوڑا زمین پہ گر جائے، فرمایا اس کوڑے کے اٹھانے کے لیے کسی کو سوال نہیں کرو گے، مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ خود اتر کے اس کو اٹھاؤ گا۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ کسی بھی کام کاج میں اوروں سے سوال نہ کیا کرو، فلاں چیز مجھے اٹھا کر دو، فلاں ادھر سے ادھر رکھو، فلاں چیز مجھے چاہیے وہ ادھر سے ادھر نہیں، سوال خود۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو یہ سوال بھی پسند نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث میں نے پڑھی، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا قلت نعم قال ولا صوتک ان سقط منک حتی تنزل الیہ فخذہ، فرمایا کہ اگر آپ سے کوڑا گر جائے اس کوڑے کو اٹھانے کے لیے بھی اوروں سے سوال نہیں کرو گے، خود ادھر سے اتر کر اس کوڑے کو اٹھاؤ گے۔ فرمایا کہ میرے محبوب نے جو نصیحت مجھے کی اس کے بعد میں نے کسی سے بھی سوال نہیں کیا، میں نے کسی سے بھی سوال نہیں کیا۔ عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حاج واحتجاج وحاجت، فرمایا کہ من حاجہ، فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس شخص کو بھوک کی تکلیف ہو، فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کو بھوک کی تکلیف ہے، حاجت ہے اس کو بھوک کی، اور اس بھوک کو وہ برداشت کر رہا ہے اور اس بھوک کو بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر رہا کہ مجھے بھوک لگی ہے میری مدد کیجئے، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے کانا حفا علی اللہ عز وجل ان یرزقہ رزق سنت من حلال، فرمایا کہ رب کائنات اس کے اس صبر اور اس تحمل کو رب العالمین کو اتنا پسند آتا ہے، جو بندہ بھوک کی حالت میں کسی سوال نہیں کرتا تو رب کائنات اس کے رزق میں توسیع کر دیتے ہیں 1 سال حلال روزی کے برابر، 1 سال کی اس کی روزی بڑھا دیتے ہیں حلال روزی۔ یعنی کہ جو شخص بھوک کی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ جو آئینہ سرخرو رہتا ہے اور کسی سے مانگتا بھی نہیں۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو ہر حاجت میں، ہر تکلیف میں، ہر ضرورت میں، ہر بیماری میں اپنے خدا سے ہی سوال مانگنا چاہیے، غیروں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ خدا آپ کے سوال کو پورا کر کے دکھائے گا، غیر آپ کے سوال کو بگاڑ کے دکھائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔